Assalamu alaikum. Our topic is scope of macroeconomics. Macroeconomics is a vital field of study for the economist, government, financial bodies, and researchers to analyze the general national issues and economic well-being of a country. Macroeconomics widely covered two major fundamentals, which are further subparted into multiple topics, as explained below. جی تو میکرو اکنامکس جو ہے اس میں اکانومی کے جو کولیکٹیو اوور آل انڈیکیٹرس ہیں ویریبلس ہیں ان کو انالائز کیا جاتا ہے فار ایگزامپل اس میں ایگریگیٹ انکم انفلیشن ان امپلائمنٹ ایکسپورٹس امپورٹس تو اب اس میں اگر اس کے اسکوپ کے حوالے سے بات کی جائے تو جو میکرو اکنامکس ہے اس کو ہم اس کی کلاسیفیکیشن دو پارٹس میں کر سکتے ہیں، یعنی اس کے دو فنڈامنٹلس ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے میکرو اکنامکس تھیریز اور دوسرا ہے میکرو اکنامکس پالیسیز. اب یہ جو میکرو اکنامک تھیریز ہیں اس کے فردر کافی سارے پارٹس ہیں. اس کے علاوہ آپ اس کا جو سیکنڈ فنڈامنٹل ہے میکرو اکنامکس پالیسیز، اس کے فردر دو پارٹس ہیں. ان میں سے ایک فسکل پالیسی ہے اور دوسری مانیٹری پالیسی ہے. تو میکرو اکنامکس تھیریز کی اگر بات کریں تو اس کے جو پارٹس ہیں ان میں سے نمبر فرسٹ پہ ہے اکنامک گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ، سیکنڈ نمبر پہ ہے تھیوری آف نیشنل انکم، تھرڈ نمبر پہ ہے تھیوری آف منی، فورتھ نمبر پہ ہے تھیوری آف انٹرنیشنل ٹریڈ، ففتھ نمبر پہ ہے تھیوری آف امپلائمنٹ، سکستھ نمبر پہ ہے تھیوری آف جنرل پرائز لیول. نیکسٹ یہ اس کا لاسٹ پارٹ ہے. تو اب ان کو اگر ون بائی ون ڈسکس کیا جائے کہ ان کے اندر فردر جو ہے وہ وٹ ڈز دیز مین، تو یہ جو میکرو اکنامکس تھیریز ہے اس کے جو ڈفرینٹ پارٹس میں سے پہلا پارٹ ہے اکنامک گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. تو اکنامک گروتھ اور ڈیولپمنٹ جو ہے یہ کسی بھی اکانومی کی کا جو ایک سٹینڈرڈ ہے اس کی ورتھ جو ہے وہ اکنامک گروتھ اور ڈیولپمنٹ سے اس کی اسیسمنٹ کی جاتی ہے. اکنامک گروتھ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی ملک میں گڈس اینڈ سروسز کا پروڈیوس ہونا، اور ہر نئے آنے والے سال میں جو ہے اس کی سالانہ بیس پہ اکنامک گروتھ کی کیلکولیشن کی جاتی ہے اور اس کا پچھلے سال کی اکنامک گروتھ کے ساتھ کمپیریزن کیا جاتا ہے اور پھر انالائز کیا جاتا ہے کہ اس ملک کا اس اکانومی کا اکنامک گروتھ ریٹ کتنا ہے. اگر تو اس ملک میں ایک سال کے ڈیوریشن کے دوران گڈس اینڈ سروسز کی ریئل فارم میں ان کی تعداد مقدار میں اضافہ ہوا ہو تو دین دیر ول بی پازیٹیو اکنامک گروتھ. اور اگر پچھلے سال کی نسبت گڈس اینڈ سروسز میں اضافہ نہ ہوا ہو تو دین دیر ول بی زیرو اکنامک گروتھ. اور اگر پچھلے سال کی نسبت گڈس اینڈ سروسز جو ہیں وہ ان میں کمی آئی ہے تو دین دیر ول بی نیگیٹو اکنامک گروتھ. تو اس کے ساتھ ایک دوسرا کانسیپٹ ہے اکنامک ڈیولپمنٹ. تو اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے دیٹ از اے وائڈر کانسیپٹ ایز کمپیئر ٹو اکنامک گروتھ. اکنامک ڈیولپمنٹ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ along with اکنامک گروتھ اگر کسی سوسائٹی میں کچھ اسپیسیفک چینجز آتی ہیں، وہاں کے لوگوں کا جو ہے وہ ایجوکیشنل اسٹینڈرڈس بہتر ہوتے ہیں، ان کو ہیلتھ کی فیسیلیٹیز پہلے کی نسبت زیادہ ملتی ہیں، ان کا کوالٹی آف ایجوکیشن پہلے کی نسبت بہتر ہوتا ہے، ان کو صاف پانی پینے کی فیسیلیٹیز پہلے کی نسبت زیادہ ملتی ہیں، سینیٹیشن کی فیسیلیٹیز ملتی ہیں. اس سوسائٹی یا اکانومی کے لوگ جو ہیں ان کے جو ہیں وہ ٹرینڈز چینج ہوتے ہیں، وہ نئی ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کرتے ہیں، ان کے ویوز جو ہیں وہ پروگریسو ہوتے ہیں، اور رورل اربن مائگریشن ہوتی ہے، لوگ نئی ٹیکنالوجی نئے ٹرینڈز کو اڈاپٹ کرتے ہیں. تو تب ہم کہیں گے کہ اس ملک میں اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو اس میں ڈفرینٹ اکانومسٹ ہیں
وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کی اپنی اپنی ڈیفینیشنز ڈسکرائب کرتے ہیں. ان میں سے سب سے امپورٹنٹ ڈیفینیشن ایک اکانومسٹ ہے مائر اینڈ بالڈون. یہ سوری دو اکانومسٹ ہیں مائر اینڈ بالڈون. تو ان کی ڈیفینیشن کے مطابق اگر اکنامک گروتھ کے ساتھ یہ جو ابھی میں نے کچھ ویریبلس گنوائے ہیں اگر یہ 25 ایئرس تک کنٹینیوسلی ہوتے رہیں تو تب کہا جائے گا کہ جی اس ملک کے اندر اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. تو بہرحال یہ اکنامک گروتھ اور ڈیولپمنٹ جو ہے دیٹ از ون پارٹ آف میکرو اکنامکس تھیریز. سیکنڈ ہے تھیری آف نیشنل انکم. تو میکرو اکنامکس تھیریز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس میں سیکنڈ جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے نیشنل انکم. تو نیشنل انکم میں کیا کیا جاتا ہے کہ کسی بھی ملک میں ایک سال کے دوران جتنی گڈس اینڈ سروسز پیدا ہوتی ہیں ان کی باقاعدہ میئرمنٹ کی جاتی ہے, اس کی کیلکولیشن کی جاتی ہے. اور نیشنل انکم جو ہے اس کے مختلف کانسیپٹس ہوتے ہیں, مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں جس میں جی ڈی پی, جی این پی, این این پی, نیشنل انکم ہے, پر کیپیٹا انکم ہے, ڈسپوزیبل پرسنل انکم ہے, پرسنل انکم ہے. تو نیشنل انکم جو ہے اس کی جو کیلکولیشن کے 3 میتھڈس ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے اس ملک کا جو اکنامک سٹیٹس ہے اس کو اسیس کیا جاتا ہے. تو پھر اس کے دائرہ کار میں مزید یہ چیزیں آتی ہیں کہ کسی اکانومی میں جب قومی آمدنی کی پیمائش کی جاتی ہے تو اس میں کون کون سی ہرڈلز فیس کرنی پڑتی ہیں. تو سو آن. نیکسٹ ہے تھیری آف منی. جی میکرو اکنامکس کے دائرہ کار میں جو ہے وہ منی اور اس سے ایفیلیٹڈ جو ہے وہ بہت سارے ٹاپکس آتے ہیں. منی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی ملک میں کرنسی نوٹس اور کوئنس اور پلس چیکس اور کریڈٹ منی, اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ منی میں آتی ہیں. تو اس میں ایک میکرو اکنامکس جو ہے وہ منی کی باقاعدہ ایک ڈیفینیشن جو ہے وہ ڈسکرائب کرتی ہے. تو منی کے فنکشنز اس میں ڈسکس کیے جاتے ہیں, رول آف منی جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے, منی سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ تھیریز ہوتی ہیں. مختلف کنٹریز جو ہیں وہ کرنسی نوٹ پرنٹ کیسے کرتے ہیں, اور کسی بھی اکانومی میں چاہے وہ رچ کنٹری ہو یا پور کنٹری ہو یا مڈل انکم اکانومی ہو اس میں باقاعدہ منی سے ریلیٹڈ ایک بینکنگ سسٹم ہوتا ہے, اور بینکنگ سسٹم کا اس ملک کی اکانومی میں ایک بڑا وائٹل رول ہوتا ہے. اور اس بینکنگ سسٹم کو ایک سینٹرل لیول پہ ایک سینٹرل بینک ہوتا ہے جس کو اردو میں مرکزی بینک بھی کہا جاتا ہے, اسٹیٹ بینک بھی کہا جاتا ہے. وہ سارے بینکنگ سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے اور پورے ملک میں جو منی کریشن ہے, منی سپلائی ہے, اس کو کنٹرول کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے, اس کو کنٹرول کرتا ہے. جی اس کے بعد نیکسٹ ایلیمنٹ ہے تھیوری آف انٹرنیشنل ٹریڈ. تو انٹرنیشنل ٹریڈ کا جو ایشو ہے یہ بھی میکرو اکنامکس کے دائرہ کار میں اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے. تو انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے اس کو اگر ہم کمپیئر کریں ڈومیسٹک ٹریڈ کے ساتھ تو ڈومیسٹک ٹریڈ تو وہ ہوتی ہے کہ جو ملک کے اندر ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک اشیاء اور خدمات کا جب لین دین کیا جاتا ہے تو وہ ملکی تجارت یا ڈومیسٹک ٹریڈ کے دائرہ کار میں آتی ہے. لیکن انٹرنیشنل ٹریڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ملک کسی دوسرے ملک یا دوسرے کئی ایک ممالک کے ساتھ اشیاء کا لین دین کرتا ہے اور ساتھ ہی خدمات کا بھی لین دین کرتا ہے تو اس کو انٹرنیشنل ٹریڈ کہا جاتا ہے. یعنی مختلف ممالک آپس میں اشیاء اور خدمات یعنی گڈس اینڈ سروسز کی ایکسپورٹیشن کرتے ہیں اور امپورٹیشن کرتے ہیں. دیٹ از کالڈ انٹرنیشنل ٹریڈ. تو انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے اس کا جو ہے ہسٹوریکل پرسپیکٹو میکرو اکنامکس میں موجود ہے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ کا آغاز کیسے ہوا
اور ایک دور تھا کہ جب سیلف ریلائنٹ کی پالیسی تھی، یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہر ملک کو اپنی ضرورت کی چیز خود ہی پروڈیوس کرنی چاہیے اور کسی کے ساتھ کوئی لین دین کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد مختلف اکانومسٹ آئے، انہوں نے انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے اس کی امپورٹنس کو ہائی لائٹ کیا اور بتایا کہ انٹرنیشنل ٹریڈ کرنا بینیفیشیل ہے، اس سے جو ہے وہ دو کنٹریز یا کئی ایک ممالک جو ہیں وہ فائدے میں رہ سکتے ہیں، چونکہ قدرتی طور پہ کچھ ممالک ایسے ہیں کہ وہ کچھ چیزوں کو سستا بنا سکتے ہیں اور انہی چیزوں کو کچھ ممالک جو ہیں وہ مہنگا بناتے ہیں۔ سو جو ممالک جس چیز کو سستا بناتے ہیں وہ اسی چیز کو بنائیں اور ان ممالک کو برآمد کر دیں جو ممالک اس چیز کو سستا نہیں بنا سکتے، اور ان ممالک سے وہ چیز درآمد کر لیں کہ جو وہ ممالک سستا بنا سکتے ہیں اور ان ممالک میں مہنگی پیدا ہوتی ہے۔ اس طریقے سے دونوں ہی طرح کے جو کنٹریز ہیں وہ فائدہ میں رہیں گے۔ تو بہرحال انٹرنیشنل ٹریڈ جو ہے اس میں مختلف تھیریز ہیں، انٹرنیشنل ٹریڈ کے بینیفٹس ہیں، انٹرنیشنل ٹریڈ کا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو جو ہے وہ ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کا کرنٹ سینیریو ڈسکس کیا جاتا ہے، آج کل کے دور میں انٹرنیشنل ٹریڈ کی کیا امپورٹنس ہے، اور انٹرنیشنل ٹریڈ کا جو ہے یہ ملک کی اکانومیز میں، اس کی ارننگز میں، فارن ایکسچینج کو گرو کرنے میں ایک بہت ہی وائٹل رول ہے، اور اس کے بعد ملکی کرنسی کی جو اندرونی اور بیرونی ورتھ ہے اس کے کم زیادہ ہونے میں انٹرنیشنل ٹریڈ کا ایک بہت ہی کروشل رول ہے۔ تو یہ میکرو اکنامکس میں ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو نیکسٹ جو اس کا پارٹ ہے میکرو اکنامکس کا، دیٹ از تھیوری آف امپلائمنٹ۔ جی، امپلائمنٹ جو ہے یہ اس میں امپلائمنٹ کی میکرو اکنامکس باقاعدہ امپلائمنٹ کی ڈیفینیشن کو ڈیفائن کرتی ہے کہ ہو از امپلائڈ اینڈ ہو از ان امپلائڈ۔ اکنامکس میں ان امپلائمنٹ سے مراد ان امپلائڈ شخص وہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو جاب کرنے کے یا کام کرنے کے قابل ہوتا ہے اور کام کرنا چاہتا ہے بٹ اس کو جاب نہ ملے، اس کو ان امپلائڈ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ امپلائمنٹ کی مختلف کائنڈس ہیں، امپلائمنٹ کی ڈفرینٹ کازز ہیں کہ اکانومیز میں امپلائمنٹ کیوں ایمرج ہوتی ہے، لوگ ان امپلائڈ کیوں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میکرو اکنامکس جو ہے وہ امپلائمنٹ کو جنریٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ریمیڈیز بھی سجیسٹ کرتی ہے، طریقہ کار وضع کرتی ہے کہ ملک کے اندر امپلائمنٹ اپرچونٹیز کیسے کریٹ کی جائیں، اور ساتھ ہی یہ چیز بھی ڈسکس کی جاتی ہے کہ اگر ملک کے اندر ان امپلائمنٹ ہو تو اس کے اکانومی کے اوپر اس کے کیا امپیکٹس اور نیگیٹو کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ تو امپلائمنٹ سے متعلقہ ڈفرینٹ تھیریز بھی ہیں، وہ بھی اس میں ڈسکس کی جاتی ہیں۔ جی، نیکسٹ اس کا پارٹ ہے تھیوری آف جنرل پرائس لیول۔ یہ بھی ایک میکرو اکنامکس کا ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، اور اس میں ڈسکس کیا جاتا ہے انفلیشن، ڈیفلیشن اور پرائس اسٹیبلٹی۔ یعنی کسی ملک میں انفلیشن جو ہے وہ ایک اگر ایک لمٹ سے انکریز کر جائے تو وہ ایک نقصان دہ صورتحال ہوتی ہے، اس سے فکسڈ سیلریڈ پرسن، فکسڈ انکم پیپل جو ہیں اور عام کنزیومرز وہ بہت متاثر ہوتے ہیں، اور اکانومی کے اوپر بھی اس کا بہت ایک نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے۔ اور اس کے اپوزٹ ایک ٹرم ہوتی ہے ڈیفلیشن، جب چیزوں کی قیمتیں ایک حد سے گر جاتی ہیں، کم ہو جاتی ہیں چیزیں اور خدمات سستی ہو جاتی ہیں، اس سچویشن کو ڈیفلیشن کہا جاتا ہے۔ ڈیفلیشن بھی ایک نقصان دہ صورتحال ہوتی ہے۔ ڈیفلیشن کا نقصان جو ہے وہ پروڈیوسرز کو ہوتا ہے، ان کے پروفٹ مارجنز کم ہو جاتے ہیں، وہ پھر نیکسٹ جو ہے وہ اپنے بزنسز کو ایکسپینڈ نہیں کرتے، نئی انویسٹمنٹ نہیں کرتے،
چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب بزنس کرنے میں ان کے پروفٹس کم ہیں یا بہت ہی ریڈیوس ہو گئے ہیں، اس سے پھر ملک کے اندر انویسٹمنٹ کم ہوتی ہے، الٹیمیٹلی جو ہے وہ قومی آمدنی کم ہوتی ہے، ملک کے اندر جو ہے وہ امپلائمنٹ لیول لو ہو جاتا ہے، ملک کی ایکسپورٹس کم ہو جاتی ہیں، تو اس طریقے سے جو ہے وہ ڈیفلیشن بھی نقصان دہ صورتحال ہے۔ تو تھیوری آف جنرل پرائز لیول میں جو ہے وہ ایک اسٹیبل صورتحال کریٹ کی جاتی ہے کہ جس میں نہ تو انفلیشن ہو اور نہ ہی ڈیفلیشن ہو، اور اس میں انفلیشن کی ڈیفلیشن کی ڈیفینیشنز، کازز آف انفلیشن، اور پھر انفلیشن اگر کسی اکانومی میں کریٹ ہو جاتی ہے تو اس کو کیسے ختم کیا جاتا ہے، تو اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کافی زیادہ تھیریز ہیں انفلیشن، ڈیفلیشن اور پرائز لیول سے متعلقہ، وہ اس کے دائرہ کار میں آتی ہیں۔ جی، اب یہ جو سیکنڈ اس کا فنڈامنٹل ہے اسکوپ آف میکرو اکنامکس کا، دیٹ از میکرو اکنامکس پالیسیز۔ اس میں دو امپورٹنٹ پالیسیز جو ہیں اس کے دائرہ کار میں آتی ہیں، ایک تو ہے فسکل پالیسی، دوسری مانیٹری پالیسی ہے۔ جی، فسکل پالیسی کیا ہوتی ہے؟ اردو میں اس کو مالیاتی پالیسی کہا جاتا ہے، اور یہ دنیا کے ہر ملک میں جو ہے یہ اس ملک کی گورنمنٹ اس کو بناتی ہے، امپوز کرتی ہے۔ فسکل پالیسی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ریونیوز کیسے اکٹھا کرتی ہے، گورنمنٹ اپنی آمدنی کیسے اکٹھا کرتی ہے، اور اس کے بعد اس کو خرچ کیسے کرتی ہے اور کن کن جگہوں پہ خرچ کرتی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کسی بھی گورنمنٹ کا جو سب سے بڑا سورس آف انکم ہوتا ہے وہ ٹیکس ہوتے ہیں، یعنی ٹیکسوں کے بھی فردر پھر دو کیٹیگریز ہیں، ڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں۔ تو گورنمنٹ جو ہیں، گورنمنٹس ٹیکسوں کے ذریعے روپیہ پیسہ اکٹھا کرتی ہیں، یہ ان کا بہت بڑا ایک سورس آف انکم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹس کے اپنے بزنسز بھی ہوتے ہیں، گورنمنٹ نے پورٹ فولیو انویسٹمنٹ بھی کی ہوتی ہے، پھر گورنمنٹ اپنے ایکسپینڈیچرز کو ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچرز ہوں یا نان ڈیولپمنٹل ہوں، ان کو فلفل کرنے کے لیے لونز بھی لیتی ہے، ایڈ بھی لیتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر گورنمنٹ جو ہے اس کے ڈیولپمنٹل اور نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان نے بیرونی اور اندرونی لون لیا ہوا ہے۔ ہم ہر سال اپنے بجٹ میں ایک بھاری رقم جو ہے وہ اندرونی اور بیرونی لون کی واپسی کے لیے بما انٹرسٹ ایلوکیٹ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری ڈیفنس فورسز ہیں، ان کے ایکسپینڈیچرز ہیں، سول ایڈمنسٹریشن کے ایکسپینڈیچرز ہیں، پینشنرز کی پینشنز پے کی جاتی ہیں، اس کے اوپر بھاری رقومات جو ہیں وہ خرچ ہوتی ہیں۔ پھر گورنمنٹ آفیشلز ہیں، ان کی سیلریز ہیں۔ اس کے علاوہ ڈیولپمنٹل اخراجات ہیں، اس میں جو ہے وہ نئے اسکول، کالج، ہاسپٹل، ڈیمز، ریلوے کے پروجیکٹس، ایئرپورٹس یہ بنائے جاتے ہیں، اس کے اوپر گورنمنٹ کے اخراجات ہوتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ فسکل پالیسی کے دائرہ کار میں آتی ہیں۔ جی، اس کے بعد دوسری بڑی پالیسی جو میکرو اکنامکس پالیسیز کے دائرہ کار میں آتی ہے، اینڈ دیٹ از پارٹ آف اسکوپ آف میکرو اکنامکس، وہ ہے مانیٹری پالیسی۔ مانیٹری پالیسی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی ملک کا سینٹرل بینک زر کی رسد کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اڈاپٹ کرتا ہے اور کیا اقدامات کرتا ہے۔ تو یعنی سپلائی فار منی کو کنٹرول کیسے کرتا ہے تاکہ ملک کے اندر جو ہے وہ انفلیشن اور ڈیفلیشن کنٹرول میں رہے۔ تو مانیٹری پالیسی جو ہے یہ بھی گورنمنٹ امپلیمنٹ کرتی ہے، اور اسپیسیفکلی اس ملک کا جو سینٹرل بینک ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ پورے ملک کوئی بھی ملک ہو اس میں ایک بینکنگ سسٹم ہوتا ہے، اور اس تمام بینکنگ سسٹم کو ایک سینٹرل بینک کنٹرول کرتا ہے۔ تو کسی بھی ملک کا سینٹرل بینک جو ہے وہ مانیٹری پالیسی
جو ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے، اور کرنسی نوٹ پرنٹ کرتا ہے، اور کرنسی نوٹ جو ہیں وہ ایک خاص طریقہ کار کے مطابق پرنٹ کیے جاتے ہیں، اور پوری دنیا میں کرنسی نوٹ کو پرنٹ کرنے کے دو بڑے اصول پائے جاتے ہیں، جن میں ایک فکسڈ فیوڈیشری سسٹم ہے اور دوسرا پروپورشنل ریزرو سسٹم ہے۔ پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں پروپورشنل ریزرو سسٹم رائج ہے۔ اس کے تحت پاکستان کا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، جو کہ سینٹرل بینک ہے، وہ کرنسی نوٹ پرنٹ کرتا ہے اور سپلائی فار منی جو ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ تو مانیٹری پالیسی جو ہے اس کے ڈفرینٹ ٹولز ہوتے ہیں، جس میں اوپن مارکیٹ آپریشن ہے، بینک ریٹ ہے، ریزرو ریکوائرمنٹس ہیں، ریزرو ریشو ہے۔ اس کے ذریعے جو ہے وہ ملک کے اندر زر کی رسد کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور انفلیشن اور ڈفلیشن جو ہے اس کو ایک خاص حد تک رکھا جاتا ہے۔ تو یہ تو تھے ایلیمنٹس اور جو کہ میکرو اکنامکس کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ تھینک یو۔